واقعی ازبیلا نے صحیح کہا، کافی عرصے کے بعد یہ فضل ملا مجھ کو کہ میں آ سکا آپ کے درمیان، اور میں اپنے خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں اس بات کے لیے۔ جب میں یہاں آیا تو میں بڑے مخمصے میں تھا، بڑا کنفیوز تھا کہ میں کس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں، اور پھر مجھ سے ایک سوال ہوا، یہ نہیں بتاؤں گا کس نے کیا وہ سوال، لیکن اس سوال نے میری زندگی آسان کر دی۔ کم از کم میں اب اس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کے متعلق وہ سوال ہوا تھا، اور وہ سوال تھا ایمان، کہ حقیقی ایمان کیا ہے، کون سا ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ ایک شخصیت ہے جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے جانتے ہیں، ان پر ایمان کے بہت سارے درجات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سا ایمان ہے جو کامل ہے، جو ہمیں نجات کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بائبل مقدس میں ایک واقعہ درج ہے، اور اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اگر کسی کے پاس خداوند کا کلام ہے تو میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 4واں باب۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 4واں باب، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک مکالمہ درج ہے، ایک ڈائیلاگ ہے دو شخصیات کے درمیان، اور وہ شخصیات کون ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حوالہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے میں اس کو پڑھ نہیں رہا، ہم اس میں ساتھ ساتھ اس میں سے ہو کر گزریں گے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان ہے، اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ اب دو شخصیات تھیں، دو نبی تھے جو ایک ہی علاقے میں نبوت کر رہے تھے، ایک ہی علاقے میں خدمت کر رہے تھے، جناب یحییٰ اور جناب مسیح، یوحنا بپتسمہ دینے والا اور خداوند یسوع مسیح۔ اور تھوڑا سا ہوتا ہے آپس میں لوگوں میں، ان کے شاگردوں میں کوئی جھڑپ ہو گئی، انہوں نے کہا جی وہ زیادہ بپتسمے دیتے ہیں، ہم کم دیتے ہیں، آپس میں جھڑپ ہو گئی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ سوچا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جاؤں، خواہ کے جھگڑے میں پڑنا اچھی بات نہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ یہودیہ کے علاقے کو، جہاں پر وہ تھے، جہاں پر یروشلم واقع ہے، اس کو چھوڑ کر وہ گلیل کے علاقے میں چلے جائیں، جہاں پر ان کی جہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اب جانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، ایک ہی ملک ہے، راستے میں سامریا پڑتا تھا، اور سامریا میں سامری رہتے تھے، اور آگے چل کر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں کی اور سامریوں کی آپس میں دشمنی تھی، یعنی دشمنی بھی چھوٹا لفظ ہے، یہاں تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے کہ اگر کسی یہودی کو جانا ہے گلیل سے یہودیہ جانا ہے یا یہودیہ سے گلیل جانا ہے، تو وہ لمبا راستہ اختیار کر کے 2 دفعہ دریا کو پار کر کے وہ گلیل جاتے تھے، وہ سامریوں کے علاقے میں سے بھی گزرنا نہیں پسند کرتے تھے، اس قدر دشمنی تھی۔ اور دشمنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ تھی، دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سامری جو تھے وہ مخلوط النسل تھے، وہ پیورلی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو لہذا
اور وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں. یہودی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ یہودی ہیں، اور آپس میں یہ جھگڑا صدیوں تک چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک یہودی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سامریہ میں سے ہو گزرے گا. اس کو جانا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، حضرت مسیح کو جانا ہے یہودیہ سے گلیل کے علاقے میں. راستے میں سامریہ پڑتا ہے، لیکن کوئی ذی شعور یہودی اس علاقے میں سے گزرتا نہیں تھا. لیکن ایک یہودی نے سوچ لیا، جناب مسیح نے سوچ لیا کہ مجھے اس علاقے میں سے ہو کر جانا ہے. اور ان کے ساتھ ان کے 12 شاگرد، 12 حواری بھی تھے، وہ ان کو بھی لے کر اس علاقے میں سے گزرے. اور یہاں لکھا ہے 4 آیت میں، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. یعنی یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا کا نبی خدا کے منصوبے کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ اس کا بندہ اس علاقے میں سے ہو کر جائے. پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور فجر پہ اکثر اوقات فجر کے وقت وہ سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ ٹھنڈے وقت میں وہ زیادہ تر سفر کر جائیں. اب یہ 6 گھنٹے کے قریب کا واقعہ ہے. 6 گھنٹہ تک 12 بجے کے قریب، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے. 6 گھنٹے کے قریب، اور سامریہ کا علاقہ اپ ہل ہے، پہاڑی علاقہ ہے. ان کو جب وہ یروشلم سے یا یہودیہ سے چلے ہوئے ہوں گے تو چڑھائی پر سفر کرنا پڑا ہوگا، اور 6 گھنٹے کے قریب یعنی آدھے دن کے قریب وہ تھک گئے. اور ظاہر ہے اس وقت کچھ کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ایک گاؤں تک آ گئے، ایک شہر تک آ گئے جس کا نام یہاں پر سخار بتایا گیا ہے، اور اس کا محل وقوع بھی یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف، یہاں پر وہ کنواں تھا، حضرت یعقوب کے نام سے موسوم ایک کنواں تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو دیا. اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا، یعنی دوپہر کا ٹائم ہے، تھکاوٹ ہے، بھوک لگی ہے، تھوڑا سا سستانے کے لیے کنویں کی منڈیر کا سہارا لے کر بیٹھ گئے جناب مسیح. سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. یسوع وہاں پر بیٹھے ہیں، شاگرد کھانا لینے گئے، اور دوپہر کے ٹائم پر ایک عورت پانی بھرنے آ گئی اس کنویں پر. اب یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں اور ہمارے ہاں آج بھی جہاں پر ٹرائبل کلچر ہے، سندھ کے علاقوں میں اور کے پی کے علاقوں میں اور بلوچستان کے علاقوں میں، عورتیں ہی گھروں کے لیے پانی بھر کر لاتی ہیں. لیکن وہ ایسا یا تو بہت صبح کرتی ہیں یا بہت شام میں، جب شام ڈھلنے والی ہوتی ہے ٹھنڈے وقت میں، اور وہ ٹولیوں کی صورت میں نکل کر پانی بھرنے جاتی ہیں. لیکن لکھا ہے یہ عورت، چونکہ یہ سارا کچھ پلانڈ ہے، یہ سارا کچھ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، وہ عورت عین دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے وہاں آ گئی. اور وہاں پر ظاہر ہے جناب مسیح بیٹھے ہیں، اور انہوں نے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اسے پانی مانگا. اب ظاہر ہے اگر کنویں پر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے پیاس لگی ہوگی، پانی بھی چاہیے.
پانی نکالنے کے لیے کچھ شاید تھا نہیں ان کے پاس. اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اب دونوں قوموں کا رہن سہن مختلف ہے، شاید لباس کا طریقہ، بولی فرق ہوتی تھی. پہچانے گئے کہ یہودی ہیں. میں اس کی اس بات کو تھوڑا سا ریفریز کر رہا ہوں. تو یہودی مرد ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا؟ جیسے ہمارا کلچر ہے کہ اگر آپ کھلے میں نامحرم سے بات نہیں کر سکتی ایک خاتون. اگر کوئی اس کلچر کی پاسداری کرتا ہے تو ایک پبلک پلیس پر کوئی خاتون کسی نامحرم سے بات کرنے سے کترائے گی. اور وہاں پر بھی بالکل اسی طرح تھا کہ وہ خواتین ایسی پبلک پلیس پر کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کیا کرتی تھی. تو اس کا سوال کیا ہے؟ بلکہ جواب ہے اس کا کہ تو یہودی مرد، میں ایک سامری عورت، اور تو مجھ سے پانی مانگ رہا. اب یہ پانی مانگنے کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن لوگوں کو دلہنیں مل گئیں اپنی پانی مانگنے کے بہانے. لیکن میں ابھی اس میں نہیں جا رہا، میں اسی بات پر اسی بات کو لے کر آگے چلوں گا. کہ آگے لکھا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ دشمنی بھی چھوٹا لفظ ہوگا. اگر میں دشمنی کہوں تو وہ بھی اس چیز کو پوری طرح سے بیان نہیں کر پائے گا، اس نفرت کو پوری طرح سے بیان نہیں کر پائے گا جتنی نفرت وہ ایک دوسرے سے رکھا کرتے تھے. تو یہودی مرد ہو کر مجھ سامری عورت سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ اور یہاں جو یونانی زبان میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو لکھا ہے برتاؤ کا، جہاں پر لفظ ترجمہ ہوا اس کا مطلب ہے وہ اپنے برتن آپس میں شیئر نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے برتن جدا جدا تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری قومیتیں ایسی ہیں جو اپنے برتن علیحدہ رکھتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے برتن علیحدہ رکھے جاتے ہیں، جو کہ نہایت ہی غیر انسانی بات ہے. لیکن اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ برتاؤ نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے برتن الگ، یعنی آپ وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہی ہے، میں تجھے اپنے برتن میں تو پانی نہیں پلا سکتی. تو یہودی ہے، میں سامری ہوں. تو مرد ہے، میں عورت ہوں. کسی نے اگر دیکھ لیا تو میرے بارے میں جو کہانیاں بنیں گی وہ تو پھر بنیں گی ہی. پھر اور سب سے بڑی بات کہ تو یہودی ہے اور میں ایک سامری عورت ہوں. تو پہلا گمان اس خاتون کو یسوع کے بارے میں کیا ہوا؟ یہ ایک یہودی مرد ہے. ٹھیک ہے، شخصیت ایک ہی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے. پہلے اس نے کس طور سے جانا اس کو؟ کسی ایک عام یہودی مرد کے طور پر. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. اس نے کہا، اے خاتون، تو جانتی نہیں میں کون ہوں. اگر تو نے جان لیا ہوتا تو پھر میں پانی نہ مانگ رہا ہوتا، تو مجھ سے پانی مانگ رہی ہوتی. اور میں تجھے یہ والا پانی نہیں، یہ عام پانی نہیں، بلکہ زندگی کا پانی دیتا. میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کی آفر دیتا. عورت نے اس سے کہا، اے خداوند کہنا سر، جناب،
ایک لقب ہے معزز، اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اب بات ہو رہی ہے طبعی سطح پر، جسمانی سطح پر۔ اس نے کہا کنواں بہت گہرا ہے، پانی نکالنے کے لیے تیرے پاس برتن ہے نہیں، میں تجھے اپنا برتن دوں گی نہیں، تو پھر یہ پانی تیرے پاس آیا کہاں سے؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل حضرت اسرائیل کی، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور سامری بھی یہی کلیم کرتے تھے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اس نے کہا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا؟ اب سامریوں میں اور یہودیوں میں ایک اور فرق تھا۔ اس وقت بائبل مقدس میں جو تھی وہ صرف پرانا عہد نامہ تھا، نیا عہد نامہ اس وقت تک ظہور میں نہیں آیا تھا۔ اور اگر آپ بائبل مقدس سے واقف ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی 5 کتابیں بائبل مقدس کی تورات کہلاتی ہیں، شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے توریت کے بارے میں پڑھنا ہے تو پہلی 5 کتابیں بائبل مقدس کی توریت کی ہیں، اور سامری صرف اور صرف ان 5 کتابوں پر ایمان لاتے تھے۔ کتابوں سے میری مراد یہ کہ وہ ایک ہی کتاب ہے، اس کے 5 حصے، وہ صرف ان 5 کتابوں کو مانتے تھے جو پہلی ہیں، پیدائش سے لے کر استثنا تک کی 5 کتابوں کو، اور اس کے بعد جو بھی مکاشفہ خدا کی طرف سے آیا نبیوں کے وسیلے سے، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے خدا کا مکاشفہ توریت پر آ کر ختم ہو گیا تھا، وہ توریت کے بعد کسی اور چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے پانی کی، لیکن اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ اس نے کہا ہمیں، اب زندگی کے پانی کی بات ہو رہی تھی نا، ہمیں ہمارے پاس خدا کا جتنا مکاشفہ ہے، ہم خدا کو جتنا جانتے ہیں سامری لوگ، وہ ہمارے باپ یعقوب سے متعلق ہے۔ اس کے بعد ہم کسی مکاشفہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا کہا اس نے؟ تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا۔ ہم جتنا خدا کو جانتے ہیں وہ سارا کا سارا مکاشفہ ہم تک کس کے وسیلے سے پہنچا؟ حضرت یعقوب کے وسیلے سے۔ اور کیا تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ تو اس سے بڑا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، کیونکہ یہ مکاشفہ مکمل نہیں ہے۔ یہ مکاشفہ مکمل نہیں ہے، جو اس پانی میں سے پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا۔ اگر آج تم گمراہی کی زندگی گزار رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس خدا کا مکمل مکاشفہ موجود نہیں ہے۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اب بات کیا ہوئی؟ یسوع نے کہا ہاں، یعنی جواب کیا؟ ہاں، میں تمہارے باپ یعقوب سے بڑا ہوں۔
کیونکہ جو خدا کا مکاشفہ میں لے کر آیا ہوں وہ اس مکاشفے سے بڑا ہے جو یعقوب نے تم کو دیا تھا، اور یہ خدا کا حتمی مکاشفہ ہے، کیونکہ کسی نے مقدس یوحنا کا انجیلی آپ بیان پڑھیں تو کسی اور شخصیت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا، یا میں اور باپ ایک ہیں۔ اس کا میرے پاس جو مکاشفہ ہے خدا کا وہ حتمی ہے، وہ کل ہے، اس کے بعد اور کسی مکاشفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو تمہارے پاس ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس لیے تو بار بار پانی بھرنے آتی ہے، اس لیے تمہارے اندر یہ بے چینی ہے، یہ اضطراب ہے، یہ کرب ہے۔ لیکن جو میرے پاس آ گیا اور مجھ سے خدا کا مکاشفہ حاصل کر لیا تو پھر سمجھ لو کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا۔ اب کیا ہوا 15ویں آیت میں؟ عورت نے اسے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں اور نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ ابھی تک وہ طبعی اس میں سے نکل نہیں پائی۔ یسوع مسیح روحانی سطح پر بات کر رہے ہیں، وہ جسمانی سطح پر مانگ رہی۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے کہ نہ مجھے پانی بھرنے کی ضرورت پڑے، نہ میں بار بار یہاں پانی بھرنے کے لیے آؤں، تو وہ پانی مجھے عنایت کر دے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا لیول بڑھ گیا، پہلے تو یہودی مرد ہے، اب جناب خداوند ہے نا۔ تھوڑا سا جب بات چیت آگے چلی تو لیول تھوڑا سا بڑھ گیا۔ یسوع نے اسے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اگر وہ زندگی کا پانی چاہیے تو پھر اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اب اگین اس کے ایک سطحی معنی بھی ہیں اور ایک اس کے روحانی معنی بھی ہیں۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اسے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ بہت سارے لوگ اس کو صرف جسمانی سطح پر رکھتے ہیں اس بات کو، اور وہ اس سامری عورت کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ وہ کردار کی اچھی نہیں تھی، اور جو واقعات تھے، حالات اور واقعات، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید گاؤں کی دوسری عورتیں اس کے ساتھ پانی بھرنے جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ یسوع نے کہا تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ لیکن اس کے ایک اور معنی بھی ہے، چونکہ مکاشفہ کی بات ہو رہی ہے۔ سامری قوم، اس وقت میرے ذہن میں حوالہ نہیں آ رہا لیکن وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ سامری قوم 5 یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ 5 دوسری قوموں سے مخلوط ہو کر بنی تھی، اور ان 5 قوموں کے اپنے اپنے دیوتا تھے، اپنے اپنے خدا تھے۔ تو یسوع کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو 5 خداؤں کو ماننے والے۔ دیکھیں خداوند فارسی کا لفظ ہے نا، فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مالک، اور اسی سے لفظ نکلا ہے خاوند، جس کو ہم کہتے ہیں شوہر۔
اس نے کہا تو 5 مالکوں کے آگے ماتھا ٹیکتی رہی ہے، تو 5 دیوتاؤں کی پوجا کرتی رہی ہے، اور جس کے پاس تو اب کھڑی ہے اس کو ابھی تک تو نے اپنا خاوند نہیں مانا، اپنا خداوند نہیں مانا۔ یعنی 5 بتوں کے آگے تو سجدہ کر کے آئی ہے، اور ابھی جس کے پاس کھڑی ہے اس کو ابھی تک تو نے اپنا مالک، اپنا خداوند نہیں مانا۔ وہ بات درست ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، لیکن چونکہ بات خدا کے مکاشفہ کی ہو رہی ہے، اس نے کیا کہا تھا، کیا دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارے باپ یعقوب نے ہمیں دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، اس کے اندر 5 دوسرے دیوتا بھی شامل ہو چکے، اور جس کو تو ابھی خداوند کہہ رہی ہے اس کو ابھی تو نے دل سے اپنا مالک، اپنا شوہر، اپنا خاوند، خاوند سے میری مراد مالک کے ہے، اس کو ابھی تک تو نے اپنا مالک نہیں مانا۔ 19ویں آیت دیکھیں، عورت نے اسے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ درجہ بلند ہو گیا نا، کہاں ایک عام یہودی مرد سے بات چلی تھی، پھر بیچ میں تھوڑی سی عزت آ گئی، تھوڑا سا احترام آ گیا، خداوند کہہ کر مخاطب کرنے لگی، اور اب کیا کہتی ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ عقدہ اس پہ کھولا تو کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ نے کہا مجھے لگتا ہے تو نبی ہے، تو ایک اور قضیہ جو یہودیوں اور سامریوں میں صدیوں سے جاری ہے، اگر تو نبی ہے تو اس کا حل بتا دے، اور وہ کیا ہے؟ جب حضرت یعقوب اپنے بھائی سے ڈر کر، خوف سے، جب ان کا پہلوٹے کا حق چھین لیا، ڈر کے بھاگ رہے تھے، اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے، تو راستے میں رات پڑ گئی، ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اور وہاں پر خدا کا مکاشفہ ان پر ہوا۔ خدا نے ان کو تسلی دی، ایک سیڑھی نظر آئی جس پر فرشتے آتے جاتے تھے، اور ایک سیڑھی نظر آئی جس پر سے خدا نے ان کو تسلی دی کہ مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس جگہ جب صبح اٹھے تو اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، خدا کا گھر، جہاں پر خدا نے ان کے ساتھ بات کی۔ عربی میں بولیں تو بیت اللہ، جہاں پر وہ مکاشفہ ہوا، جہاں پر وہ رویا، وہ خواب نظر آیا حضرت یعقوب کو، انہوں نے اس جگہ کو مخصوص کیا۔ لوز نام تھا پہلے اس علاقے کا، لیکن اس علاقے کو کیا نیا نام دیا؟ بیت ایل، بیت اللہ۔ اب سامری کیا کہتے تھے کہ یہی جگہ ہے، یہیں پر خدا کی پرستش کی جا سکتی ہے، کیونکہ یعقوب نے یہیں پر کی تھی۔ جبکہ اس دوران یہودیوں کو یروشلم کی ہیکل عطا ہو چکی تھی، اور وہ یروشلم میں پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے، اگر نبی ہے تو پھر یہ جھگڑا، یہ مسئلہ کشمیر جو بیچ میں چل رہا ہے اتنے عرصے سے، ہے نا، فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کہہ لیں، اس کو تو حل کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی عبادت ہو سکتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ یروشلم ہے جہاں پر عبادت کی جا سکتی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں، کیونکہ باپ کا مکاشفہ، خدا کا مکاشفہ اب
سب امتوں میں، پوری قوموں میں کامن ہونے جا رہا ہے۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ کس جگہ عبادت کی جائے۔ عبادت کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ جگہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ عبادت کے لیے ضروری کیا ہے کہ جس معبود کی عبادت کی جائے اس کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے۔ اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ جتنی بھی مقدس ترین جگہ پر چلے جائیں اور عبادت میں وقت گزاریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تم سامری، تمہارے پاس مکاشفہ مکمل نہیں ہے، تم اسے نہیں جانتے، تمہاری پرستش نامکمل ہے، تمہاری عبادت نامکمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ مکاشفہ ہے خدا کا۔ ہم پورے پرانے عہد نامہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے پاس خدا کا بڑا مکاشفہ ہے، ہم اسے جانتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، دو چیزیں عبادت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بتا دی۔ ایک the place is not important، ہے نا، وقت جگہ اہم نہیں ہے، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہ یہاں سامریہ میں، نہ یروشلم میں، ٹھیک ہے، جگہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ اس معبود کو جانا جائے پہلے جس کے سامنے آپ ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے، ساری عمر لگے رہیں، کوئی مشین لگا لیں جو آپ کو اٹھاتی اور سجدے میں لے جاتی رہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو پھر آپ کہیں پر بھی اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سچی عبادت کے لیے خدا کو جاننا ضروری ہے۔ اور جانیں گے کیسے؟ جانیں گے اس کے مکاشفہ سے، جیسے اس نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا۔ اپنا اپنا مکاشفہ تو ہم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ خدا ایسا ہوگا، خدا ویسا ہوگا، لیکن جس طرح سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اس طرح سے اس کو جاننا ضرور ہے۔ اور دوسرا لکھا ہے خدا روح ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جس کی روح میں ٹیڑھ ہو اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ جسم میں اگر ٹیڑھ ہو وہ کہیں نہ کہیں آپریشن کر سرجری سے کسی طرح سے سیدھی ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کی روح میں ٹیڑھ ہو وہ سیدھی نہیں کی جا سکتی۔ تو لکھا ہے کہ جس کی روح میں ٹیڑھ ہے وہ جسمانی عبادتوں کا ڈھیر لگا دے، کوئی فائدہ نہیں۔ ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے، راست بازی کے ساتھ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کی جائے۔ ابھی تک ہم کہاں پہنچے تھے؟ تو ایک یہودی مرد ہے، پھر تو لگتا ہے کوئی معزز یہودی مرد ہے، پھر بات کہاں تک پہنچی؟ لگتا ہے تو نبی ہے، اور اگر نبی ہے تو ہمارا یہ مسئلہ سلجھا دے۔ یسوع نے کہا جگہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔
اب 25ویں آیت دیکھیے گا. عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے. اب بات کہاں پہنچ گئی؟ اگلے پائیدان پر. تو مسیح ہے. میں یہ نہیں کہا ابھی اس نے کہ تو مسیح ہے. اس نے کہا میں یہ جانتی ہوں کہ جب مسیح آئے گا تو یہ ساری باتیں ہم پر ظاہر کر دے گا. پوچھنا کیا چاہ رہی ہے کہ کیا تو مسیح ہے؟ اب دیکھیں ایک درجہ اور پہچان ایمان ایک درجہ اور اوپر چلا گیا. یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. تو صحیح جگہ پہنچ گئی. حالانکہ سامریوں کے لیے مسیح پر ایمان لانا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ پہلی 5 کتابوں میں بائبل مقدس کی ڈائریکٹ کوئی حوالہ ہمیں نہیں ملتا سوائے ایک آدھ آیت کے. لیکن شاید یہ عورت مطالعہ کرتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کرائسٹ خرستس مسح کیا ہوا مسیح، خدا کا مسح کیا ہوا مسیح آئے گا، اور وہ آئے گا تو یہ سب باتیں ہمیں بتا دے گا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں وہی ہوں. اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس معاشرے میں کسی پبلک پلیس پر نامحرم خاتون کا اور مرد کا آپس میں باتیں کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا. وہ حیران ہو گئے کہ وہ ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے. استاد ہے نا تو تھوڑی سی عزت تھوڑا سا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کیا کیا الزام لگایا جا سکتا تھا. لیکن وہ چونکہ استاد ہیں، ان کا رب بھی ہے، اس لیے ہونٹ خاموش ہیں، زبان خاموش ہو گئی، پوچھا نہیں انہوں نے. اچھا جی. بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. جب شاگرد واپس آئے تو وہ عورت چلی گئی وہاں سے، اور جو کام کرنے آئی تھی بھول گئی. کیا کرنے آئی تھی؟ پانی بھرنے آئی تھی. اب جب زندگی کے پانی سے شناسائی ہونے لگی تو گھڑا چھوڑ کر واپس بھاگ گئی. اور جا کر، اب دوپہر کا وقت ہے، شہر جاگ رہا ہے، جا کر لوگوں سے کہنے لگی کہ وہاں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے میری سب باتیں مجھ پر بیان کر دیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسیح وہی ہو؟ تصدیق چاہتی ہے. اب کہاں سے بات چلی تھی؟ تو ایک یہودی مرد ہو کر مجھ سامری عورت پہ کیوں پانی مانگتا ہے؟ وہاں سے بات آگے بڑھی تھی. جناب ہو گیا، معزز ہو گئے، وہاں سے بات اور آگے بڑھی، خداوند ہو گئے، اس کے بعد بات آگے بڑھی تو نبی تک بات آ کر ٹھہر گئی، نبی سے بات آگے بڑھی تو مسیح تک پہنچ گئی. اب یہ دیکھیں یہ تمام ایمان کے درجات ہیں، اور آج کی دنیا میں بھی لوگ ان تمام درجات پر حضرت مسیح کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ اس کو عام انسان سمجھتے ہیں، کچھ اس کو معزز انسان سمجھتے ہیں، کچھ اس کو نبی مانتے ہیں اور کچھ اس کو مسیح مانتے ہیں.
لیکن یہاں ہمیں ایک پروگریشن نظر آ رہی ہے، ایک سفر نظر آ رہا کہ ایمان شروع کہاں سے ہوا اور اب جا کس طرف رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا بیچ کا حصہ سکپ کر رہا ہوں، 39ویں آیت پہ اگر آپ آئیں، بلکہ نہیں 31ویں آیت بھی ضروری ہے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اسے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی، اے ہمارے استاد، کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں۔ اس سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں تجھے وہ پانی دیتا، زندگی کا پانی دیتا جو تجھ میں زندگی بن جاتا۔ لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کھانا ہے وہ کچھ اور ہے۔ مجھے اپنے باپ کی مرضی، اپنے رب کی مرضی پوری کرنا ضرور ہے۔ 39ویں آیت پہ آ جائیں۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے نا، ہم نے تو تھوڑی دیر پہلے اس عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، اب شہر کے مرد، خواتین کا ذکر نہیں ہو رہا، شہر کے مرد اس کی بات مان گئے، ورنہ اس کو دھتکار دیا ہوتا نا۔ سن لی اس کی بات اور پھر ملنے کے لیے آ گئے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور جہاں اس نے قیام کیا پھر، اور وہ بھی 2 روز تک، پھر اس گاؤں کی، اس شہر کی کایا پلٹ گئی، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے۔ ٹھیک ہے جی، بات چونکہ ہم نے ایمان سے شروع کی تھی، ایمان لائے، لیکن ایمان ہے کیا؟ اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، ہے نا؟ ابھی بات کیا ہو رہی تھی؟ خود جاننا ہے، کسی کے وسیلے سے نہیں جاننا رب کو، ورنہ عبادت نہیں ہوگی، خود جاننا ہے۔ اس نے کہا اب ہم تیرے وسیلے کے محتاج نہیں رہے، اب ہم خود جان گئے، ہم نے خود پا لیا، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے، یہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ بات صرف سامری عورت تک محدود نہیں رہی، بات کہیں آگے نکل گئی۔ جب انہوں نے جان لیا کہ یہ مسیح ہو سکتا ہے تو درخواست کی کہ جناب ہمارے پاس رکیے۔ حضرت مسیح نے 2 دن ان کے پاس قیام کیا، اور جب قیام کیا تو وہ گاؤں، وہ شہر کس نتیجے پر پہنچا؟ اور ڈائریکٹ، ہے نا، بلا واسطہ ڈائریکٹ ہم جان گئے ہیں کہ یہ دنیا کا نجات دہندہ۔ بات ہو رہی تھی ایمان کی۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی انجیلی بیان کے 17ویں باب کے 3 آیت میں کہا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، اگر آپ کو دائمی زندگی کی، ایٹرنل لائف کی تعریف جاننی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو، پہلی شرط، ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ تجھ خدائے برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے، وہاں یہ نہیں ہے اس پر ایمان لائیں، کیا ہے؟ جانے۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، جاننا زیادہ ضروری ہے۔
کیونکہ اگر آپ جانتے نہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کیا کہتے ہیں کسی حساب میں کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے معبود کو یہ دیکھیں عبادت ہے کیا؟ عبادت ایک رشتہ ہے عبد کا اور عابد کا اور معبود کا۔ جو عبادت کرتا ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کا آپس میں رشتہ ہے، اور کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جاننا ضروری۔ اب وہ تو رب ہے نا، علیم کل ہے، وہ تو سب کو جانتا ہے۔ ہم کتنا جانتے ہیں اس کو؟ ہمیں اتنی سی خدا کی پہچان مل جائے نا، اتنی سی، ہم دوسروں کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا مسلک علیحدہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ مکاشفہ مل گیا خدا کے بارے میں۔ سامریوں نے کیا کہا؟ ہمیں ہے، ہمارے پاس تو یعقوب کا دیا ہوا مکاشفہ ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ مسلک کتنے سارے کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اتنی سی پہچان حاصل کر لی اور ہم نے اسی کو کل مان لیا۔ لیکن جب تک اس کی حقیقی پہچان تک نہیں پہنچیں گے، نہ ہماری عبادت مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم سچے عبد کہلا سکتے، عابد کہلا سکتے۔ اب اور جاننے کے لیے مکاشفہ ضروری ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر کس طور سے ظاہر کیا۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے خدا نے اگلے زمانہ میں پہلے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اپنے آپ کو دے دیا، تھوڑا تھوڑا مکاشفہ اپنا پہنچا دیا نبیوں کے وسیلے سے، پر لیکن اس زمانہ کے آخر میں اس نے بیٹے کے وسیلے سے، مسیح کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، جو خدا کا مکمل، کامل اور حتمی مکاشفہ ہے۔ یسوع نے کہا اگر میرے پاس آ گئے، اس پانی میں سے پی لیا جو میں دوں گا، اس مکاشفہ کو حاصل کر لیا، پھر کسی اور مکاشفہ کی ضرورت نہیں رہے، وہ حتمی ہے۔ اور یہ قول ہے حضرت مسیح کا۔ تو جاننا ضروری ہے، جاننے کے لیے، پہچان حاصل کرنے کے لیے خدا کے مکاشفہ کو جاننا اور اس کو ماننا، اس کو اپنی زندگی کا حاصل بنانا ضروری ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔